وہ آئیں گے اور اپنے متبرک نعت اپنے متبرک تقریر سے ہم سمائیں گے، قلوب کو مجھلا فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے آئیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے سلوگان دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی یا علی، حضور شیخ اعظم، زندہ باد زندہ باد، حضور شیخ اعظم خلیفہ سید مزمل حسین اشرفی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگردہ ببلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نوا، درہائے بستحراز گدید کرم کشا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، رہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وغوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ومختارنا وإزهارنا ومحمودنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آئیے سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نعت پاک کے چند اشعار، وجہ یہ ہے کہ تب تک یہ زبان، یہ ذہن، یہ فکر، یہ سوچ اور یہ دل جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس پر خراج عقیدت پیش نہ کرے تب تک موڈ بنتا ہی نہیں۔ تو میں انشاءاللہ محمد سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مدینے سے بس الحمدللہ اللہ پاک علاوہ حضور ربی بھی تازہ تازہ مختوم اشرف گائنی سمنانی محبوب الہی حضور غریب نواز کے بارگاہ سے حضور تازہ تازہ بھی الحمدللہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، سب ان کا دست کرم اور ان کے پیر مبارک کو چوم کر فیضان ضرور لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، آمین آمین۔ اللہ پاک سب کو مدینہ المنورہ شریف کی زیارت
ذرا سے مشرف فرمائے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہے بلوا رہا ہے مدینے والا ہے بلوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے ضروری کام سے نوازوں کا ہمارے سامنے ایک نواسا بیٹھا ہوا سبحان اللہ نواسوں کا باتتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے حاصل کلام سے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے توجہ سے سماعت فرمائیے اور کہیں گے مصطفیٰ قد
قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا تیرے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے تیرے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا تیرے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے اور آخری شعر بلائیں گے تجھے بھی سرور دی بلائیں گے تجھے بھی سرور دی دل ساجد کیوں گھبرا رہا ہے بلائیں گے تجھے بھی سرور دی دل ساجد کیوں گھبرا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم محمد وعلی آلہ جس آیات کریمہ کو آج کے لیے موضوع سخن بنایا اس کا سلیس آسان سا ترجمہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ آج کا موضوع غوث پاک ہے یہ آیات کا مختصر تشریح کرنے کے بعد پھر ہم حضور غوث پاک کے بارگاہ میں آئیں گے یہ وہ بارگاہ ہے کہ حضور غوث پاک اگر کسی چور کو بھی نظر ڈال دے تو خدا کی قسم وہ قطب بن جاتا ہے نحن اولیاؤکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان بن جازولی رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگ نام سنے ہیں سلیمان بن جازولی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے ہستی تھے اور بہت بڑے مشائخ کرام اور الحمدللہ بہت بڑے علم والے شخصیت تھے تو وعظ نصیحت کے لیے مسلسل سفر کیا کرتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضور سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے جنگل میں جا پہنچے اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا نماز کا وقت ہو چکا تھا اب ظاہر سی بات ہے نماز تو فرض ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے ایک ایک مائل ایک ایک کلومیٹر جب تک پانی آپ کو نہ ملے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں 4 کلومیٹر یعنی کہ پورا پچھم اتر کی چاروں طرف ایک ایک مائل جب آپ کو پانی نہ ملے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں لیکن اس کا پہلے اگر تیمم کریں گے تو پھر وہ تیمم قبول مقبول نہیں ہوگا یہ مسئلہ ہے حضور پانی تلاش کرتے رہے جنگل میں چھوٹا سا ایک کنواں تھا حضور قریب جاتے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا انہیں پتہ ہے کہ نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا سزا اگر کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کا نماز قضا کر دے چھوڑ دے تو جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے تو کیا ہوا حضرت امام جازولی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے کنویں کے پانی پر دیکھتے ہیں پانی ایک دم نیچا اور وہاں پہ کوئی رسی ڈول یا بالٹی وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پانی نکال کے وضو کریں امام جازولی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو رہے تھے اور آپ سب جانتے ہیں جو نمازی ہے نماز اگر وقت چلے جائے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں جو نمازی ہے سچا کر کے نماز ہے جو جمعہ نماز پڑھتا ہے اس کا بات ہم نہیں کر رہے جو واقعی میں نماز سے جس کو محبت
कितना परेशान होगा। वैसे मुहद्दिस उलमा जिनको नमाज के बारे में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इल्म एतबार से और अमली एतबार से पाबंद शरीयत है, लेकिन पानी कहीं दस्तयाब नहीं हो रहा था। तो इमाम जाजुली रहमतुल्लाह अलैह बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी किसी तरह पानी क्योंकि बहुत ज्यादा नीचा था कुआं। इमाम जाजुली रहमतुल्लाह ताला एक जगह बैठ जाते और परेशान होते और ज़ारो कदा रोना शुरू कर देते, या अल्लाह मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मैं नमाज कैसे पढ़ूं। जो नमाज मेरे मुस्तफा की आंख की ठंडक है, जो नमाज मेरे रब खुश हो जाए, वो नमाज में अदा करूं कैसे। परेशान हो रहे थे। उसी वक्त छोटी सी एक बच्ची 6 या 7 साल उम्र, कितना 6 या 7 साल उम्र, वो बच्ची आती है और बच्ची आके इमाम जाजुली रहमतुल्लाह ताला अलैहि को सलाम अर्ज करती है। इमाम जाजुली सलाम का जवाब देते हैं और वो बच्ची पूछती है, हजरत आप यहाँ पे आप कौन है, अपना तारुफ कीजिए। इमाम जाजुली रहमतुल्लाह अलैहि अपना तारुफ कराते हैं कि मैं इमाम जाजुली मेरा नाम है। तो हुजूर वो बच्ची फरमाती, आप क्या वही जाजुली है जिनका इल्म का डंका पूरे शहर में है, आप वो जाजुली है। तो वो जाजुली कह रहे कि हाँ। पूछती है बच्ची, हजरत आप परेशान क्यों है, आप गमज़दा क्यों है। तो इमाम जाजुली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बच्ची सुनो, वो जो कुएं देख रही हो, मैं उससे पानी जाना चाहता हूँ, इसमें वजू करूँ, वजू करके मैं नमाज अदा करूँ, लेकिन पानी बहुत नीचा है। वो बच्ची ने सुना, बस इतना ही बात है, कुएं के करीब जाती है और अपना लुआब दहन को कुएं में देती है और पानी उबलना शुरू, पानी बाहर आ जाता, फव्वारा निकलता है पानी का। इमाम जाजुली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सब करामत देख रहे थे, क्योंकि वो बच्ची थी, 6-7 साल बच्ची से क्या करामत जाहिर हो सकता है बताइए। ये जहन के तवज्जुह से बिल्कुल बाहर था। इमाम जाजुली रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बच्चे को अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं, ए बच्ची, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे मुस्तफा का वास्ता, आखिर कौन सा अमल तू कर रही थी कि कुएं में तू लुआबे दहन यानी थूक मुबारक बोलता है, थूक, हम लुआबे दहन इसलिए उर्दू अल्फाज बोल रहे हैं। लुआबे दहन तूने फेंका और पानी उबल आया, तो तू बता। तो बच्ची कह रही थी, हुजूर अगर आप ना पूछते तो मैं कभी आपको नहीं बताती, लेकिन सुनिए, आपने जब पूछ लिया है तो सुन लीजिए। मैं उठते बैठते चलते फिरते आका करीम पर सुबह शाम दरूद सलाम पढ़ती हूँ, सुबह शाम दरूद सलाम पढ़ती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस दरूद के सदके में मेरे ज़बान में वो तासीर दे दिया है। अगर कुएं में पानी ना हो, मैं लुआबे दहन डाल दी तो पानी उबला है, पानी उबला है। अरे तकबीर, अरे रिसाला, अरे हैदरी, जरा सा सोचिए, 6-7 साल बच्ची, कितना ही इल्म हो सकता है और कितना ही अकल हो सकता है, जरा सा सोचिए। लेकिन जब 6-7 साल बच्ची अपने आका पर मोहब्बत से दरूद और सलाम पढ़ने से अगर वो बरकत उस बच्ची को मिल सकता है, तो खुदाए पाक की कसम, अगर हम सब भी मोहब्बत से अपने नबी पर इसी तरह दरूद और सलाम पढ़े, वो करामत हम सब सभी जाहिर हो जाएगी, जाहिर हो सकती है। लेकिन जरा मोहब्बत से पढ़ने की शराइत है, पहले मोहब्बत से पढ़िए। जब आप इस जहद से समझ चुके, आइए फिर मोहब्बत से आका पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इमाम जाजुली रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी है, करामत देखने के बाद दिल में सोचने लगे कि मैं एक दरूद शरीफ के बरकत में किताब लिखूंगा, जिस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। ये पूरी जो किताब है दरूद और सलाम पर मुश्तमिल है। दलाइलुल खैरात, जो सुन्नी लाइब्रेरी आप जाइएगा, दलाइलुल खैरात बोलिएगा, दलाइलुल खैरात। इस वाक़या के बाद हज़रत इमाम जाजुली रहमतुल्लाह अलैह को इसमें तहरीर फरमाई, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह।
اللہ مصطفی الکریم فرماتا ہے نحن اولیاؤکم، ہم ہیں تمہارے دوست، اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا و آخرت میں نحن اولیاؤکم۔ ولی، ولی کا معنی بہت سارا مشہور ہے لیکن تین معنی بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک ولی کے معنی قریب، دوسرا ولی کے معنی مددگار، اور تیسرا ولی کے معنی دوست۔ اب سوال یہ کہ نحنو کہنے والا کون؟ ذرا سا توجہ سے آپ لوگ سنیے، نحنو کہنے والا کون؟ اس میں دو تفسیر ہیں، اس بات میں دو تفسیر۔ ایک نحنو کہنے والے فرشتے، فرشتے کہہ رہے کہ ہم ہیں تمہارے قریب، ہم ہیں تمہارے مددگار، اور ہم ہیں تمہارے دوست، جی ایک تفسیر۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ خود رب ذوالجلال کہنے والے ہم ہیں تمہارے قریب، ہم ہیں تمہارے مددگار، ہم ہیں تمہارے دوست دنیا و آخرت میں۔ اب آئیے فرشتے سے شروع کرتے ہیں۔ نحنو جمع کا صیغہ کیا چیز؟ ذرا سا بھائی صاحب ذرا سا توجہ فرمائیے۔ نحنو جمع کا صیغہ، ہم ہیں تمہارے قریب، یعنی سارے فرشتے قریب، سارے فرشتے قریب، چاہے بیت المعمور والا ہو، چاہے سدرۃ المنتہا میں ہو، چاہے شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق مغرب کہیں ہو، کہاں سے ہو تمہارے قریب، کہیں سے ہو، جہاں سے ہو تمہارے قریب، یعنی اتر پورب پچھم اتر دکھن فرشتے تمہارے قریب، چاہے عرش والا ہو، چاہے فرش والا ہو، چاہے پہلے آسمان والا فرشتہ ہو، دوسری آسمان، تیسری آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا کہیں بھی ہو آپ کے قریب۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہے یہاں نہیں، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، سدرہ والا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، پہلا آسمان والا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ تو کیا پتا چلا جو نوری مخلوق ہے اس کے لیے کوئی قرب و بعید نہیں، اس کے لیے کوئی چیز بھی دور اور نزدیک نہیں، بلکہ ہر جگہ یکساں۔ جو نوری مخلوق ہے وہ چاہے کہیں ہو آپ کے قریب، چاہے سدرہ میں ہو آپ کے قریب، چاہے بیت المعمور میں ہو آپ کے قریب، پورب پچھم اتر دکھن، ارے کہیں بھی ہو، جہاں سے ہو قریب، جہاں سے ہو قریب، تو وہ نوری مخلوق کہیں بھی ہو آپ کے قریب، تو وہ نوری مخلوق جس نور سے بنے، وہ نوری مخلوق جس نور سے بنے، پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ سدرہ والے قریب، بیت المعمور والے قریب، پہلا آسمان والے فرشتے قریب، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سدرۃ المنتہا بیت المعمور والے قریب۔ تو سب جب فرشتے تمہارے قریب، تو وہ قریب فرشتے اگر ہر جگہ رہ کر آپ کے قریب آ سکتے ہیں تو خدائے مصطفیٰ کی قسم مصطفیٰ مدینہ میں ہے لیکن قریب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے لیکن قریب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آقا کریم نے سوال کیا، جبرائیل اپنی رفتار بتاؤ، جگہ سا ہنٹ دے کے نکل جائے، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا بس اس سے اندازہ لگا دیجیے کہ جب برادران یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں پہ پھینکا گیا، جب رسی باندھ کر آدھے کنویں میں ڈالا گیا، میں سدرہ میں تھا، آدھے کنویں میں رکھا گیا، میں سدرہ میں تھا، اور آدھے کنویں کے جانے کے بعد رسی یا ڈول کو کاٹا، اس وقت بھی میں سدرہ میں تھا۔ اور رفتار دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی گرنے لگے، یوسف علیہ السلام بعد میں پہلے، یوسف علیہ السلام بعد میں،
اور میں پہلے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنیے گا۔ اور دوسرا، حضور آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، میں سدرہ میں تھا، گردن میں چھری تھا، میں سدرہ میں تھا۔ رفتار دیکھیے، ابھی ابراہیم علیہ السلام چھری چلی بھی نہیں، میں جنت گیا، میٹھا لایا اور لٹا دیا۔ رفتار دیکھیے، یہ کس کا رفتار ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا رفتار۔ تیسرا بات، حضور آپ کو تو یاد ہی ہوگا جنگ احد میں جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اور جب خون کا قطرہ جب نکلا تو میں سدرہ میں تھا۔ خون کا قطرہ جب نکلا تو میں سدرہ میں تھا، لیکن خون کا قطرہ جیسے زمین پر گرنے لگا میں سدرہ میں تھا۔ اور رفتار یہ دیکھیے، اللہ رب العزت آواز دے رہا حکم، اے جبرائیل میرے مصطفیٰ کے دندان ٹوٹ چکا ہے اور تو خون مبارک زمین پر گرنے نہ پائے۔ جب خون چلا تھا تو میں سدرہ میں تھا، لیکن رفتار یہ دیکھیے، خون ابھی چل رہا تھا، خون بعد میں پہلے، خون بعد میں آیا، خون کو تھام لیا۔ رفتار دیکھیے، یہ کس کا رفتار ہے؟ بات کیجئے، کس کا رفتار ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضور کے خادم، حضور کے خادم۔ جب نور خادم کا یہ عالم کہ وہ سدرہ میں بھی ہے، یہاں کنویں میں بھی ہے، سدرہ میں بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھری کے وہاں پر بھی ہے، سدرہ میں بھی ہے، دندان مبارک جنگ احد میں بھی ہے۔ تو خدا کی قسم، حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر سدرہ میں رہ کر زمین پر آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ مدینے میں رہ کے یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلسلہ اشرفیہ۔ جب خادم نور کا یہ رفتار، یہ استطاعت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیارات کہیں بھی ہو آپ کے قریب، تو خدا پاک کی قسم، مصطفیٰ گنبد میں، مصطفیٰ سب جب گنبد میں ہو تو آپ کے قریب۔ اب کیا ہے؟ یہ سب حضور کے نور سے بنے۔ اول ما خلق اللہ نوری، مصنف ابن عبد الرزاق، جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، وخلائق من نوری، اور تمام خلائق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اور میں کون ہوں؟ انا من نور اللہ، انا من نور اللہ۔ تو کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے نور سے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے نور سے کائنات۔ تو اس مصطفیٰ کے نور میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ تو تمام نبی کس کے نور سے بنے؟ فرشتے۔ جب خادم نور یہ عالم، تو پھر مخدوم نور کا کیا عالم ہوگا؟ مخدوم نور کا کیا عالم ہوگا؟ خادم نور جبرائیل علیہ السلام کا یہ عالم، تو پھر مصطفیٰ کریم کا کیا عالم ہوگا؟ انسان اگر اسی مسئلے کو سمجھ لے تو حاضر ناظر کا جو بحث ختم ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو تو آپ مان رہے ہیں، فرشتے کہیں بھی ہو قریب، لیکن جو فرشتے جس سے نور سے بنے اس کو آپ نہیں مانتے۔ یہ کون سا عقل ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم
جبرائیل علیہ السلام بنے وہ نور کا نام نور محمد ہے. جس نور سے عزرائیل علیہ السلام بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے مولا علی بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے خاتون جنت بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے حسنین کریمین بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے عباس علمدار بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے زین العابدین بنے، معصوم علی اکبر بنے، معصوم علی اصغر بنے، بی بی سکینہ بنی، سیدہ زینب بنی، اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے امام باقر بنے، امام موسیٰ کاظم بنے، امام جعفر صادق بنے، امام علی رضا، امام تقی رضا، امام موسیٰ کاظم بنے، امام حسن عسکری بنے، وہ نور کا نام محمد ہے. خدا کی قسم جس نور سے حضور غوث اعظم بنے اس نور کا نام نور محمد ہے. جس نور سے غریب نواز بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے مخدوم الشب بنے اس نور کا نام نور محمد ہے. جس نور سے حاجی الحرم ہے عبد الرزاق بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے اعلیٰ حضرت شفیع میاں بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے حضور سرکار کلا بنے اس نور کا نام محمد ہے. جس نور سے حضور شیخ اعظم بنے اس نور کا نام محمد ہے. خدا کی قسم جس نور سے حضور قائد ملت بنے اس نور کا نام نور محمد ہے. نور محمد ہے. اور خدا کی قسم جس نور سے خلیفہ شیخ اعظم بنے وہ نور کا نام بھی نور محمد ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سب انہیں کے نور کے جلوے. بے شک بے شک. تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل میں بیان کرتے کرتے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. سلسلہ کنٹرولنگ نہیں رہتی، اس لیے ایسا بات نکل جاتا ہے جو انسان گلے کو اپنے آپ کو قابو گلا چلے گیا لیکن ابھی تک ذہن کو آپ لوگ تھک گئی ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شان میں کتاب بہجت الاسرار، نزہۃ الخاطر، کرامت غوث اعظم بہت سارا کتاب لکھا گیا لیکن بہجت کتاب جو ہے بہجت الاسرار امام نور الدین شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت زیادہ مستند کتاب ہے. کتاب 886 پیج. کتنا 886 پیج حضور غوث پاک کے شان سے. حضور غوث پاک بہجت الاسرار وہ کتاب میں بہت سارا واقعات ہیں. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عالم ارواح کا وقت بتایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب سے فرمانے لگے الست بربکم، تمام کہنے لگا قالوا بلا، اے مولا تم ہی میرا رب ہے. اب کیا ہوا؟ حضور اس وقت ایک نبی کی جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، تمام علماء کی جماعت، تمام حفاظ کرام کی جماعت، مفتی تک کا جماعت الگ الگ قطار میں کھڑے تھے. یہ سب الگ الگ قطار میں کھڑے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو تعارف کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھو تمہارے اولاد یہ سب نبی سے ہوں گے، یہ سب شہداء ہوں گے، یہ سب ولی ہوں گے، یہ سب غوث ہوں گے، یہ سب قطب ہوں گے، یہ سب ابدال ہوں گے، یہ سب نجبا ہوں گے، یہ سب رقبا ہوں گے، یہ سب کافر ہوں گے، یہ سب مرتد ہوں گے. یہ تمام قطار لگا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف کرایا جا رہا تھا، پہچان کروائی جا رہی تھی. کیا یہ ہوں گے وہ ہوں گے. سنیے ذرا بات سنیے. اس وقت اچانک سے حضور آدم علیہ السلام کی نگاہ حضور غوث اعظم پر پڑتی ہے. ہم عالم ارواح کے بعد بتا رہے ہیں. بہجت الکتاب اسرار کیا ہوا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نظر پڑتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کون ہے؟ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور غوث پاک غوثیت کے قطار میں تھے اور حضور غوث پاک جو ہے نبی کی قطار میں جانا چاہ رہے تھے. سنیے گا، نبی کی قطار میں جانا چاہ رہے تھے. کچھ فرشتے حضور غوث پاک کو روک رکھے تھے. یہ جانا چاہ رہے تھے اور روک رکھے تھے تو آواز آئی اور فرشتے سکنے رہے تھے.
فرشتے پریشان. آواز آئی ہے عبد القادر سنو تمہیں وہ صلاحیت ہے, نبوت کی صلاحیت ہے, لیکن تمہیں نبوت نہیں دی جائے گی, اسی لیے آخری نبی میرا محبوب ہوگا, آخری نبی محمد رسول اللہ ہوں گے, اور تم ان کے امتی ہوگے اور ان کے اولاد ہوگے. حضور غوث پاک اس وقت دوسرا ایک بات بتائیں گے, جب سدرۃ المنتہا میں جبرائیل السلام جب ساتھ چھوڑ دی تو حضور غوث پاک کی روح مبارک وہاں پہ حاضر ہو گئی. یہ بھی بہجت الاسرار نزہۃ الخاطر کتاب, آپ کو کتاب کے حوالے میں دیکھ لیں, آپ کتاب لائیے پڑھیے. کیا ہوا, حضور غوث پاک سواری کی شکل میں حضور تک پہنچ جاتے اور حضور اس پر سوار ہوتے, کاندھے پہ اٹھ کر حضور سوار ہوتے, اور سوار جب ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا عبد القادر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں, اپنا پیر مبارک حضور غوث پاک کے کاندھے پر رکھتے ہیں, بات سمجھیے, کاندھے پر رکھتے ہیں. جب سواری چل رہی تھی تو حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرا بیٹا عبد القادر, میرا پاؤں تمہارے گردن پر, اور خدائے پاک کی قسم تمہارا پاؤں تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر, تمام اولیاء کے گردن. یہ کہاں چل رہا, عالم ارواح میں مسئلہ چل رہا, ابھی تک دنیا میں نہیں آیا ہے. پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جب مادر شکم میں تھے, ان کا امی جان کا نام ہے ام الخیر فاطمہ, اور ابو جان کا نام ہے سید ابو صالح مسجن. ابو صالح مسجن حضور غوث پاک مولا علی مشکل کشا کے نسبت سے 11 نمبر, باپ کے نسبت سے 11 نمبر, اور ماں کے نسبت سے 13 نمبر. سمجھ رہے بات کو, حضور غوث پاک الحسنی والحسینی, یعنی باپ کی نسبت حسن کی طرف, امام حسن علیہ السلام کی طرف سے, اور ماں کی نسبت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. اس لیے یہ کہ کیا وہ نجف الطرفین سے, دونوں طرف سے صحیح ہے, یہ دونوں طرف سے سید. کون ہے, حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی. اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی 4 شادی کی ہے. پہلی بیوی کا نام تھا سیدہ مالکہ, دوسری بیوی کا نام تھا سیدہ مدینہ, تیسری بیوی نام تھا سیدہ مؤمنہ, اور چوتھی بیوی کا نام تھا سیدہ محبوبہ. بات سمجھیے, ہم لوگ کا جو حضرت کا جو سلسلہ ہے وہ سیکنڈ بیوی سے چلا, سیدہ مدینہ, اور ان کا جو فرسٹ جو بڑا صاحبزادہ تھا ان کا نام تھا سید عبد الرزاق نور العین. کیا نام تھا, سید عبد الرزاق نور العین. عبد الرزاق, میں نور العین بعد میں ہوا, عبد الرزاق. یہ عبد الرزاق کون تھے, سیدہ مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ. تو یہ عبد الرزاق نور العین پھر حضور مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت میں آئے. یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے, یعنی کہ عبد الرزاق نور العین یہ نسبت سے ہمارے حضرت آئے ہیں, اعلیٰ حضرت شفیع میں تمام حضور مکتوم اشرف سب. اب کیا ہوا, حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جب مادر شکم میں, اس وقت پہلا مہینہ میں حضرت حوا علیہ السلام خواب میں تشریف فرما ہوتی ہے. کس کے, اپنے بیٹی سیدہ ام الخیر فاطمہ, اور خواب میں تشریف فرما کے کہتی بیٹی تمہارے پیٹ میں جو ہستی ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, اس کا نام عبد القادر جیلانی اللہ نے رکھا, اور یہ تمام ولی کا سردار ہے. دوسرا مہینہ میں حضرت سارہ, تیسرا مہینہ حضرت آسیہ, چوتھا مہینہ حضرت مریم, پانچواں مہینہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, چھٹا مہینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ساتواں مہینہ خاتون جنت, آٹھواں مہینہ سیدہ بی بی زینب, اور نواں مہینہ سیدہ سکینہ پہلے, سیدہ زینب پہلے, پھر سیدہ سکینہ, لاسٹ میں سیدہ سکینہ. سنیے, جس دن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں تشریف فرما ہونے والے تھے 471 ہجری, کتنا 471 ہجری, اور اسی ہوا 1077, اور دن تھا رمضان کا مہینہ, پہلا رمضان 29 تاریخ تھا. اور اسی وقت حضور غوث پاک دنیا میں تشریف سے پہلے ایک واقعہ ہوا. اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا کہ جب ابو صالح مسجن جس دن پیدا حضور غوث پاک دنیا میں تشریف فرما ہوگا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں. کس کا, ابو صالح مسجن کے دوست کا
خواب میں آتے آके कहते हैं या अबाक أعطاك الله صالحا ابني وهو محبوبي ومحبوب سبحان الله وسيكون له شأن في الأرض وتكون لكم السماء في الأرض. سنو اے ابو صالح، اللہ نے تمہیں نیک اولاد دے گا جو میرا بھی محبوب ہے، وہ محبوبی جو میرا بھی محبوب ہے، اور محبوب اللہ جو اللہ کا بھی محبوب ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ. اور اس کی شان اتنا، حضور فرمان اس کی شان اولیاء اقطاب میں وہ ہے جو نبی میں میری شان ہے، جو نبی میں میری شان ہے. تمام نبی سے افضل میں، تمام اولیاء سے اولیاء سے افضل حضور غوث پاک، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی. اب ذرا سا سوچیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے، حضور اپنے بیٹوں کو خوشخبری دے رہے. حضور غوث پاک دنیا میں تشریف ہو گئے، نارمل بچے کی طرح نہیں کہ بس آیا رونا دھونا شروع کر دیا، نہیں. حضور غوث پاک خاموش رہی. اور امی جان ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جو پہلا رمضان تھا اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی خاموش ہی رہے، نہ دودھ پیتے. حضور امی جان بہت پلانے کا دودھ کوشش کرتی، لیکن امی جان کا دودھ حضور غوث پاک نہیں پیتے. جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، افطاری کا وقت آیا، حضور غوث پاک دودھ پینا شروع کر دیا. اس سے آپ کو کیا سمجھ؟ حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی شریعت کا مسئلہ کوئی فرض نہیں تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ولی دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، ابھی آئے بھی نہیں تھے کہ چرچا ہونا شروع، اور دنیا میں آگے حضور بشارت دے دی. یہ قطب اقطاب کا سب سے بڑا ولی بنے گا. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن روزہ رکھے اور افطاری وقت کی. اب سوال یہ ہے کہ جب افطاری کیے تو آپ کو سب کو پتا ہے سحری سنت ہے. سحری کیا ہے؟ سنت ہے. اور میرا وجدان بولتا ہے کہ حضور غوث پاک ایک بھی سنت ادا کیے بغیر نہیں، اس لیے وہ تو ولی بن کے آئے تھے. تو خدا قسم آواز آئی، حضور غوث پاک جب افطاری کیے تو سحری کہا تو آواز آ رہی، سن یہ میرا بیٹا ہے، اسے سحری میں نے جنت سے کرایا. حضور غوث پاک جنت سے سحری کر کے آئے اور دنیا میں افطار کی. کیا شان ہے میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اب کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں پورا علاقے میں شہر جو بغداد شہر تھا، سب جگہ جو ہے بہت زبردست ہلچل مچ گیا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ رمضان میں روزہ رکھتا. اب ایک وقت ایسا آیا کہ 29 چاند میں ہم لوگ سب چاند دیکھنے کا حکم ہے حدیث میں، 29 تاریخ. اس وقت جو ہے بادل اسی طرح، بھی تو الحمدللہ اس سے آلات تو تھے نہیں کہ آپ کو ٹی وی میں آپ دیکھ لیں بھائی چاند نظر آئے. اس وقت ایسا زمانہ تھا نہیں. لیکن کیا ہوا، اس زمانے کے جو بغداد شہر کے جو لوگ تھے انہیں پتہ تھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اگر دودھ نہیں پئیں گے تو سمجھ جائیں گے ہم لوگ سفر گزار. تو وہ کیا کیے، تمام انسان 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، یہ لوگ کیا کیے، اٹھ کے سحری کر لی، نیت سے سحری کھا چکے. اور سب فجر نماز کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے، حضور کیا آپ کا بیٹا آج دودھ پیا ہے؟ کیا آپ کا بیٹا آج دودھ پیا ہے؟ تو امی جان ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہنے لگے، نہیں میرا بیٹا آج دودھ نہیں پیا. تو اناؤنسمنٹ ہو گیا، چلو آج سے پہلا رمضان. یہ اس زمانے کا بات کر رہے ہیں جناب. ذرا سا سوچو، اس زمانے میں کوئی ٹی وی فیس بک اس طرح زبردست آلات نہیں تھا، اتنا زبردست سوشل میڈیا تھا نہیں. اس وقت چاند اٹھا کی نہیں، یہ کسی بڑے سے بڑا کابر کو بھی نہیں پتا، لیکن میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو معلوم. اللہ نے کیا قوت عطا فرمائی. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن، ہم لوگ حضرت و خاندان میں یہی سسٹم ہے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے اندر لوگ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں. پہلا سبق حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی پہلا سبق لینے کے لیے استاد سے پاس گئے. اس کو ذرا بنگلہ میں ہم بولے، استاد کیسے کیے چھے جبر پڑھے. استاد جی بولتے ہیں بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور غوث پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
উস্তাদ জি বলতেছেন বেটা বলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। হুজুর গৌস পাক পড়তেছেন আর রহমানির রহিম। উস্তাদ জি বলতেছেন পড়ো মালিক ইয়াউমিদ্দিন। হুজুর গৌস পাক পড়তেছেন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। উস্তাদ জি বলল বেটা তুমি আজকে প্রথমবার মাদ্রাসার মধ্যে এসেছো, তুমি কেন আমার সাথে বেয়াদবি করতেছো? হুজুর গৌস পাক বললেন হুজুর আমি বেয়াদবি করতেছি নাকি আপনি আমার সাথে বেয়াদবি করতেছেন? জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তখন হুজুর আশ্চর্য হয়ে গেল। इसलिए उर्दू আপনি বুঝতেছেন? হুজুর আশ্চর্য হয়ে গেল कि ऐसा तलबा तो जिंदगी में नहीं। तो आप सवाल करने लगे आप किस तरह, और आपको ये पारा याद है हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे जब मैं माँ के पेट में था मेरी अम्मी रोजाना 1 से लेकर 18 पारा तिलावत करती थी और मेरी अम्मी 18 पारा के हाफिजा थी। तो खुदा की कसम मैं पेट में अपनी माँ की तिलावत सुनते मैं गौसे पाक याद कर लिया। याद हो चुका। उसी वक्त उसी जगह बैठ कर 1 से लेकर 18 पारा हुजूर गौसे पाक सुना। अब उस्ताद समझ गए ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का चर्चा होने लगा। और जिस दिन हुजूर गौसे पाक पैदा हुए उस दिन बगदाद में 1100 बच्चा पैदा हुआ था, लड़का। क्या हुआ था? 1100 लड़का। और रिवायत किताब में है कि तमाम लड़का अपने वक्त में बहुत बड़े वली बने। मेरे गौस के सदके में अल्लाह तबारक व तआला सबसे वली बने। और आप ये वाकया भी जानते होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन तशरीफ फरमा हुए थे पूरा साल मेरे अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदके में सबको बैठा ही दिया था। तो वो पूरा साल मेरा था, लेकिन ये हुजूर गौसे पाक को एक ही दिन में 1100 पूरे बगदाद शहर में अब सब अल्लाह के वली बने थे। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अब इल्म हासिल करने का वजह है। हुजूर गौस पाक अब इल्म हासिल करने जाएंगे। अपने वालिद गिरामी इंतकाल हो चुका और हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अम्मी जान से कहती है हुजूर अम्मी जान इजाज़त दीजिए कि हमको जो है बगदाद जाना है इल्म दीन हासिल करने। तो अम्मी जान कहती ठीक है बेटा 80 दिनार एक अपना भाई 40 दिनार और एक गौस पाक की जीप यहाँ पे सिलाई कर दीजिए। सिलाई कर एक नसीहत दे दीजिए बेटा कभी भी झूठ मत बोलना। उधर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी काफिले में चले और उस वक्त अचानक से देखिए एक रिवायत में है 40 डकैत, एक रिवायत में है 60। चलिए 60 वाला पकड़ लीजिए। 60 डकैत जो है हुजूर गौस पाक के जो हमराह थे सबको घेर चुके और सबसे झिड़कते हैं क्या है तुम्हारे पास, तो जो है सब दे देता। हुजूर गौस पाक क्योंकि छोटे थे उम्र कम था तो हुजूर गौस पाक एक डकैत जो है झिंझोड़ता है क्या है तुम्हारे पास। हुजूर गौस पाक कहते हैं मेरे पास 40 दिनार। 40 दिनार इस जमाने के 40 लाख समझ लीजिए 40 दिनार। तो इसको जो डकैत है वो यकीन नहीं करते, यकीन करने को इसलिए कि 40 दिन छोटा मोटा रकम थोड़ी ना भाई। फिर वो जाता अपने उस्ताद के पास और सुन लीजिए उसको डकैत का उस्ताद था उसका नाम था अहमद बदवी। क्या नाम था? अहमद बदवी। अहमद बदवी को जब बोला गया उस्ताद को डकैत का उस्ताद को तो बोला अच्छा ऐसा बात है अहमद बदवी जाते हैं। हुजूर गौस पाक को झिंझोड़ता है और बोलता है ये बच्चे क्या तुमने जो कहा तुम्हारे पास 40 दिनार है क्या ये सच है? हुजूर गौस पाक कहने लगे बिल्कुल सच है। हाँ गौस पाक दिखा दी मेरे माँ ने सिलाई कर दी काटा गया देखा 40 दिनार। तो अब अहमद बदवी जो डकैत था वो पूछ रहा था आप तो कह सकते थे कि आपके पास कोई दिनार नहीं है हम इतना तलाश भी नहीं करते आपने सच क्यों कहा? तो कहने लगे हुजूर गौसे पाक जब मैं चला था तो मेरी माँ ने कहा बेटा झूठ कभी मत बोलना, झूठ कभी मत बोलना। तो हम अपने तमाम माओं से गुजारिश करते क्या आपने कभी सिखाया अपने बेटे को कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चुगली नहीं करना, कभी गीबत नहीं करना? क्या कभी सिखाया आपने, कभी बताया? आप खुद झूठ बोलते रहे। घर में है आप एक आदमी आपको खोजने आया बेटा को आप बोलने की जाओ बोलो हम घर पे नहीं, तो क्या असर होगा बताइए जरा। ऐसा हो रहा जना
हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये सच्चाई देखकर अहमद बदवी कदमों में गिर पड़ा। तमाम डकैत बोले हुजूर आप हम सबको मुसलमान बना दिए, मुरीद कर लीजिए। तो किताब में कि सबसे पहला मुरीद का नाम है अहमद बदवी। अहमद बदवी ये सबसे पहले मुरीद का नाम। हुजूर गौसे पाक सबको मुरीद करते हैं। उस वक्त क्या हुआ, ये तमाम सैक जो डकैत था अपने अपने ज़माने का बहुत बड़ा वली बना, अपने अपने ज़माने का बहुत बड़ा वली बना। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला का शान आप जितना भी बोलिए आप ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे। एक औरत आई और औरत आकर बड़े जबर चेहरा, बड़े उठाया हुआ चेहरा पर आती है और आने के बाद अबू साले मूसा जंगी दोस्त उसके घर पे जाती है और बोलती हजरत एक बहुत बड़ा परेशानी में हूँ, मैं बहुत दुश्वारी में हूँ। तो हजरत अबू साले मूसा जंगी फरमाते क्या परेशानी है? बोले हुजूर मैं हामिला हूँ, प्रेग्नेंट हूँ और मेरी 6 बेटी है। कितना? 6 बेटी है और मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि अगर ये भी बेटी हो तेरा हाथ पांव तोड़ के तुझे तलाक दे दूंगा। अब एक बीवी के लिए, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है सर। वो गई थी खबर लगाने की मेरा पेट में क्या है, बेटा है ना बेटी। किसके पास गई? गौसे पाक के अब्बा हुजूर के पास। हुजूर गौसे पाक के अब्बा हुजूर आँख को बंद करते हैं और लौहे महफूज में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। लौहे महफूज में देखते हैं कि इस औरत का पेट में लड़की ही है। आवाज आती है हमने इस औरत के पेट में सिर्फ इसका नसीब में कोई लड़का नहीं है। तो अब जो है अबू साले मूसा जंगी हुजूर गौस पाक के वालिद गिरामी कहते थे कि बेटी इस वक्त भी तुम्हारे पेट में ये अल्लाह का फैसला है, बेटी ही है। अब ये सब सुन के बाद वो औरत ज़ारो कतार रोना शुरू करती है। वो माई ज़ारो कतार रोती है और रोने के बाद बाहर आती है। हुज़ूर गौसे आज़म 8 साल 9 साल के खेल रहे थे। वो माई को पकड़ती है, माई क्या हुआ? तो वो पूरा माजरा बताती है कि आपके वालिद गिरामी ने कहा है कि इस पेट में बच्ची है। तो फिर क्या हुआ? अगर मेरा शोहर जान जाएगा बच्ची है तो मेरा हाथ पाँव तोड़कर मुझे तलाक दे देगा, यानी कि घर से निकाल देगा, मेरा पर जुल्म करेगा। तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाती है, माई फिर जाओ, दोबारा जाओ, मेरे वालिद गिरामी के पास जाओ और जाकर कहो जो शख्स लौहे महफूज में जमीन से देख सकता है वो लौहे महफूज से कुछ मिटा के खुद से तहरीर भी कर सकता है। लौहे महफूज जो देख सके वो कुछ तहरीर भी कर सकता है। औरत फिर खुशी खुशी आई और खुशी खुशी आने के बाद यही माजरा बयान करती है। तो अबू साले मूसा जंगी दोस्त समझ जाते हैं और कहते हैं कि ये बात उससे किसने कहा है? आपके बेटे ने कहा। हुज़ूर गौसे पाक आते हैं, उसकी रिवायत है, बहुत सारा रिवायत। हुज़ूर गौसे पाक आने के बाद अबू साले मूसा जंगी के बाबा थे हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काल में हल्का सा ऐसा क्यों किए? इसे अल्लाह का फैसला, अल्लाह का फैसला। हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आए और वालिद गिरामी से कहे, बाबा आपने मुझे ऐसा किया तो मैं सिर्फ पेट में नहीं, वो जो 6 बेटी घर पर रख आई थी मैं सबको बेटी बेटा बना दिया। बेटी से अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या नारे गौसिया, या गौसिया सिलसिला अशरफिया जिंदाबाद। सबको बेटी बनाया। बात सुनिएगा जरा सा। फिर हुज़ूर गौसे पाक एक बात इरशाद किए कि अगर एक गाल में अगर आप जरा सा धक्का दिए तो कायनात में कोई बेटी पैदा नहीं होगी, कायनात में कोई बेटी पैदा नहीं होगी। हुज़ूर गौसे आज़म फरमा दिए। अबू साले मूसा जंग जानते थे क्या मकाम उन्हीं का बेटा थे, उन्हें पता था वो भी वली है, लेकिन ये जो वली है ये वली का सरदार है। तो हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपने ज़बान से ये कहते हैं वो जो 6 घर, इसको तो बेटी करी बेटा कर ही दिया, जो बेटी 6 घर में है उसे भी मैंने बेटा कर दिया। बात समझिएगा कितना बड़ा पावर, कितना बड़ा ताकत कि ज़बान से हिलाए और अल्लाह कबूल कर लिया। इसलिए कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिहा व यदहु अल्लज़ी यबतिशु बिहा। कि अल्लाह के वली का कहना अल्लाह का कहना है, उनका देखना अल्लाह का देखना है, उनका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना है। हम तो सब देख रहे हैं, गौसे आज़म कह रहे हैं, लेकिन गौसे आज़म में खुदा कह रहा है।
क्या हुआ, ये जो औरत थी, ये औरत परेशान थी, बच्चा बोल चुका था, समझ नहीं पा रही थी गौसे आजम का क्या विलायत है। ये औरत दौड़ लगाती है, क्या करती है, दौड़ लगाती है। और हुजूर गौस पाक क्या फरमाए, जो पेट में है उसे तो मैंने बेटा कर ही डाला, जो 6 घर में है उससे भी बेटा कर। देखिए क्या पावर है मेरे गौसे आजम। अब ये औरत दौड़ लगाती है, खुशी खुशी दौड़ लगाने के बाद घर पे जाती है, और जाने के बाद कुंडी हिलाती है, आवाज आती है, मुन्नी दरवाजा खोलो, मुन्नी दरवाजा खोलो। आवाज आती है, माई हमको मुन्नी मत कहो, हम सब मुन्ना बन चुके हैं, हम सब लड़की नहीं रहे, हम सब लड़का बन चुके हैं। उधर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्या कमालात। और यही एक वाकया था कि औरत जो है आई थी हुजूर गौसे पाक से बात दुआ लेने के लिए, हुजूर पाक आप दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा हो जाए। हुजूर गौसे पाक फरमाए ठीक है, जा दुआ कर दे तुम्हारी बेटा हो जाए। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, फिर बेटी हुई, इत्तेफाक से बेटी हो गई। फिर जब बेटी हुई वो औरत फिर आई हुजूर गौस पाक के पास, गौस पाक आपने कहा था जो बेटा होगा, आपने दुआ भी किया था, और आप कह रहे बेटी हुई। देखिए हुजूर गौस पाक देखते हैं कहाँ बेटी हुई, देखे, अरे ये तो बेटा है, अरे ये तो बेटा है, अरे ये तो बेटा कहना था, वो बेटी थी, खुदा की कसम ज़बान हिलाते ही वो बेटी से तब्दील होकर बेटा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिला अशरफिया। ज़बान हिलाते ही, और सुनिए ज़बान जो बेटा हुआ था उनका नाम था शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। आप सब नाम जानते होंगे, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। बेटा तो बन चुके थे, लेकिन उनका सीना जो है सीना औरत की तरह था, बहुत बड़े वस्ती बने। और इनका कर्म से हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक नबी का उम्मत, हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मत, 2 उम्मत में झगड़ा लग गया, 2 उम्मत में बहस चल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मत कहता है कि तुम्हारे नबी से मेरे नबी अफजल, और हमारे नबी को उम्मत कह रहे हैं कि तुम्हारे नबी से मेरे नबी अफजल। बहस चल रहा है, बहस चलते चलते वो कह रहे कैसे तुम्हारे नबी अफजल, इसलिए कि तुम्हारे नबी मदीने में जमीन में रहता, मेरे नबी आसमान में। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मत बोले, तो फिर हमारे नबी के उम्मत कहने लगे कि सुनो, जब राजा बादशाह जब सोता है तो पहरादार का क्या काम है, क्या काम है, पहरादारी करना। मेरे मुस्तफा बादशाह है और तुम्हारे नबी पहरादार है, बस इतना कहना था, दोनों में लग गया। अब देखिए उस वक्त अचानक से हुजूर गौसे पाक वहाँ तशरीफ फरमा हो जाओ। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला को देखकर हमारे नबी की उम्मत तो खुश हो जाते कि हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए। और आने के बाद उस ईसाई से फरमाते हैं, ईसाई उम्मत ईसा नबी की उम्मत से, तुम्हारे नबी क्या क्या करते थे? तो वो कहते थे कि मेरे नबी मुर्दे को जिंदा किया कर देते थे। अगर किसी का कोढ़ का बीमारी होता था तो हुजूर दम करते थे, शिफा मिल जाता। और जो अगर माँ के पेट से जो अंधा नाबीना पैदा होता था, हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम दम करते थे, उसे शिफा मिल जाती थी, बिनाई मिल जाती थी। ये जब कहने लगे, हुजूर गौसे आज़म कह रहे हैं तुम्हारे नबी मुर्दा जिंदा कर सकते थे, और तुमने कहा कि मेरे नबी मुर्दा जिंदा कर सकते कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सुनो, मैं अपने आका का गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम 16 नंबर गुलाम, गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम का बेटा हूँ। तुम नबी तरफ नबी छोड़ो, मैं भी मुर्दा जिंदा कर सकता हूँ, इतना कहना था। तो तमाम ईसाई कहने लगे अच्छा आप भी मुर्दा जिंदा कर सकते हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं चलो किस कब्रिस्तान पर जाओगे, चलो। ये तमाम ईसाई मिलकर एक पुराना कब्रिस्तान पर जाता है, और उस पुराने कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा पुराना कब्र जो कि 1000 साल हो चुका था, तो पुराने कब्र पर हुजूर गौसे पाक जाते हैं। हमारे नबी की उम्मत भी है और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी है, और जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि इस मुर्दे को जिंदा करो। ये मुर्दा सबसे ज्यादा पुराना है और 13 हाथ लंबा, कितना 13 हाथ लंबा। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे नबी
کیا کہہ کر مردے کو زندہ کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہنے لگے نہیں، اگر بول دیں گے تو وہی فرمولہ تم بھی یوز کر لو گے۔ حضور غوث اعظم فرماتے سنو، تمہارے نبی قم بإذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کرتے تھے، لیکن میں غوث اعظم قم بإذن اللہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا قم بإذنی، قم بإذنی، قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قبر شک ہو جاتا ہے اور مردہ وہاں سے اٹھ کر السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی کہنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مردہ تو ہزار سال پہلے گزر چکا تھا اور کتاب میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی امت تھا، تو اب حضور غوث پاک کا نام اس کو کیسے پتا؟ السلام دے کر، بات سنیے گا، سلام دے کر السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ اب اس شخص سب حیران، ارے یار یہ کیسا معاجرہ ہے؟ تو سب سوال کرتا ہے کیا تم غوث پاک کو جانتے ہو؟ نہیں۔ تو تم عبد القادر جیلانی نام تم نے کہاں سنا؟ وہ کہنے لگے جب یہ حضرت آئے اور میرے قبر پر آئے، جب اس نے کہا قم بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو منکر نکیر میرے قبر میں تھے۔ منکر نکیر کہہ رہے ہیں اے بندہ آج دیری مت کرو، آل نبی اولاد علی تمہیں پکار رہے ہیں، عبد القادر جیلانی آج دیری مت کرو، اٹھ جاؤ۔ تکبیر، یہ قبر میں منکر نکیر کہہ رہے ہیں عبد القادر، قبر والے منکر نکیر عبد القادر پکار رہا تمہیں، اٹھ جاؤ۔ اب یہ اٹھتے ہیں تو قبر فرشتے بھی منکر نکیر بھی میرے غوث اعظم کو جانتے ہیں۔ جناب ہم سب کس کا غلام ہے؟ ذرا سا اندازہ تو ہوگا ہی۔ مریدی لا تخف اللہ ربی۔ اب کیا ہوا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا سب معاذہ دیکھتا ہے کہ نابی سے نیچے تک جہنم، یہ بات بول کے ہم ختم کر دیں کافی وقت ہوتا ہے، نابی سے نیچے تک جہنم کا انگارہ اور نابی سے اونچا تک نورانی چہرہ، یہ سب ماجرہ دیکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا، تم پریشان ایسا ماجرہ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں حضور میں اپنے امی جان کو بہت پیار کیا کرتا تھا، کہیں بھی باہر جاتا اور میری امی کا ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا، ان کی خدمت کرتا، لیکن جب میں شادی کر چکا تو ایک وقت ایسا آیا بی بی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو چکا اور بی بی کا کہنا بہت زیادہ مانتا تھا اور میری امی سے آہستہ 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 دور ہونے لگا۔ تو ایک وقت ایسا آیا میری امی مجھے پکاری، پہلے ایک بار پکارتی میں سن لیتا، لیکن میری امی پکارتی رہی کہ بیٹا یہ کام کر دو، بیٹا یہ کام کر دو، میں سنتا رہا۔ سنتے سنتے میرا ذہن دماغ گرم ہو چکا اور شیطانی وسوسہ میں لپٹ گیا اور میں جا کر اپنی ماں کو 1 لاکھ مارا۔ جب سے مرا ہوں تب سے یہی سزا ملا، اس لیے یہ جو نابی سے نیچے تک جو جہنم کی آگ جل رہی ہے اس کا سزا یہ ہے کہ اپنے ماں کو دنیا میں لا۔ ایک ماں کے لیے جناب بہت تکلیف وقت ہوتا ہے کہ بیٹا اس کو بیٹ کرے، مارے۔ اب کیا ہوا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اچھا ایک کام کرو، چلو تمہاری ماں کی قبر کو، تمہاری ماں کو زندہ کروں گا اور تمہاری ماں سے معاف دلا کر تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا۔ آپ ذرا سا سوچئے کیا ماجرا چل رہا ہے، وہ مردہ کس شکل میں چل رہا ہے، نابی سے اٹھ سر تک نورانی شکل میں اور نابی سے نیچے آگ، اور وہ چل رہا ہے۔ چلتے 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 حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی قبر تک پہنچتا ہے اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتا حضور یہی میری امی جان کی قبر ہے، یہی میری امی جان کی قبر ہے۔ حضور غوث پاک قریب جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مائی میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آپ کتنے ہزار سال سے قبر میں ہیں، کتنے لاکھ سال سے قبر میں ہیں، میں یہی نہیں جاننا چاہتا، قم بإذنی میرے حکم سے اٹھ جائیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قبر شک ہوتا ہے اور اسی طرح وہ عورت بھی، ان کی امی جان بھی اٹھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی
پھر وہی سوال کیا جاتا آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب حضور غوث پاک مجھے آواز دے رہے تھے قم بإذنی، اے مائی میرے حکم سے اٹھ جائیے، تو منکر نکیر کہہ رہے تھے اے مائی اٹھ جاؤ، یہ آل نبی اولاد علی، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے، وہ تمہیں پکار رہے ہیں۔ اور وہ جنتی لباس پہنی ہوئی تھی، وہ جنتی خاتون تھی، وہ نے حضور غوث پاک سے فرمایا اے غوث اعظم آپ نے مجھے کیوں پکارا ہے؟ میں تو جنت میں بڑی ناز و نعمت سے تھی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عیش و آرام دینا تھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا، کیوں اٹھوایا؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کہتے کہ مائی اس شخص کو پہچانتی ہے اپنے بیٹے کو؟ تو حضور غوث پاک امی جان کہتی ہے کیا بات ہے؟ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں امی آپ اس کو درگزر فرما دیجیے، آپ اس کو معاف فرما دیجئے۔ تو امی جان کہتی ہیں حضور میرے غوث پاک اگر آپ کوئی اور بات کہہ دیتے تو میں سن لیتی، لیکن میں اسے معاف اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ دنیا میں جو میرے سینے پر انہیں لات مارا تھا وہ درد آج بھی میرے سینے میں ہے، وہ درد آج بھی میرے سینے میں، لہٰذا میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جلالی نظر دیکھتے ہیں اس مردے کو، بیٹے کو، بیٹے آپ مائی اگر آپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گے تو میں اسے جلا دوں گا، میں اسے جلا دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس مردے کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے امی جان مجھے معاف کر دیجئے، امی جان مجھے معاف کر دیجئے۔ جناب جتنا بھی پتھر دل ہو ماں، ایسا ماں کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ماں کے سامنے بیٹا آگ میں جل رہا ہو اور ماں معاف نہ کرے۔ جب دیکھتی ہے جو چیختی ہے یا غوث پاک میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ جنتی لباس اس بیٹے کو پہنا دیا جائے، جنتی لباس اس بیٹے کو پہنا دیا جائے۔ ذرا سا سوچئے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام، کیا عزت ہے۔ حضور غوث اعظم جو چاہے وہ کرے، یہ طاقت اللہ ہی نے دیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں دروازے میں ایک شخص پڑا ہوا تھا، بالکل ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اور وہ درگزر بہت بڑی جسے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک شخص حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے آیا اور دیکھا تو حضور سے پوچھا حضور آخر اس کا کیا حالت ہے، ایسا کیوں؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرمائے سنیے یہ ابدال تھا، کیا تھا؟ ابدال۔ کیسے؟ میرے خانقاہ کے اوپر سے 3 ابدال اڑ رہے تھے، 3 ابدال اڑ رہے تھے۔ تو ایک ابدال جب دیکھے کہ غوث اعظم کا خانقاہ ہے وہ ادب سے ایک دائیں طرف چلے گئے، ایک بائیں طرف چلے گئے۔ یہ جو ابدال ہے یہ سوچا رہے میں تو خود ابدال ہوں، میں تو خود ولی ہوں، میں ولی کا کیا عزت کروں، کیا عزت کروں، یہ سوچا اور میرے خانقاہ سے اترنا چاہ رہا تھا کہ زمین پر گرا اور ہاتھ پر ٹوٹتے اس کے یہی حالت ہے۔ اب کیا سمجھے اس بات سے، کیا سمجھے کہ جو ابدال آسمان میں اڑ رہا تھا لیکن جب غوث اعظم کا گستاخ بنا تو ہر چیز جو چھین لیا گیا، ابدالیت کو چھین لیا گیا، تو جو آسمان پر اڑ رہا تھا اس کا اگر ابدالیت حضور غوث اعظم کے گستاخی پر چھین لیا جائے تو جو نبی کا گستاخ ہو، جو نبی کا گستاخ ہو، جو علی کا گستاخ ہو، جو خاتون جنت کا گستاخ ہو، جو امام حسن و حسین کا گستاخ ہو، پھر اس کا کیا بنتا، اس کا ساتھ کیا عالم ہوگا۔ تو سوال یہ ہے جناب جہاں بھی جائیے بڑے بزرگ کو عزت دیا کیجیے، یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہستی نہیں، آپ عزت دیا کیجیے۔ آپ جب عزت کریں گے تو پھر آپ کو ضرور عزت ملے گی، پہلے اس قابل تو بنیے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کا فیض آج بھی عام ہے، حضور غریب نواز کا فیض خدا کی قسم آج بھی عام ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں دیکھیے بہت طویل بیان تھا، اتنا وقت بھی نہیں ہے اور ٹھنڈا رات بھی ہے، دور بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرامت کو اور ان سے محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کا ذکر اہل بیت، ان کا ذکر اور بزرگان دین کی سچی محبت کرنے کی توفیق فرمائے، اور اس بزم کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی حضرت آمینہ سنتی تھی آواز دی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا امیر سلام علیکہ صلوات سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب قبلی امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ ونفعنا بک حسنت جميع خصائصه صلوا علیہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے محمد ہمارو زمان شفیع صاحب کا ان کے والد نور محمد شفیع اور محمد چشتی ہمارے بزرگ انتقال ہو گیا اور جو بھی ہمارے دوست احباب خاندان رشتہ دار جو بھی انتقال سب کے لیے دعا اور اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو قبول و مقبول فرمائے اللهم آمين اللهم آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله کریمہ کا سادہ بندہ نوازہ مالک مولا بھی اپنے حبیب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میلاد مصطفیٰ ذکر اہل بیت سلام قیام ذکر اذکار کرنے میں وعظ نصیحت کرنے میں درود شریف منقبت شریف پڑھنے میں ذکر اذکار کرنے میں کسی قسم کی غلطی بے ادبی عمل زبان قدم کو معاف فرما کر شاہی دربار مقدسہ میں قبول فرما اس کا ثواب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک میں ثواب کو پہنچا حضور پاک کے صدقے میں تمام نبیوں صدیقین شہداء صالحین کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا حضور کے تمام ازواج مطہرات تمام صحابہ کرام تمام تابعین تابعین خلفاء راشدین یا اللہ چار خلیفہ پنجاب پاک میں صلوات کے تسلی چودہ معصومین کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا خاص کر کے خاتون جنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں مقدس کا ثواب کو پہنچا کل شہیدان کربلا کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا شہیدان بدر شہیدان خندق شہیدان خیبر شہیدان احد کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا یا اللہ اس کا ثواب حضور غوث پاک حضور غریب نواز مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سے علی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا حاج الحرمین عبدالرزاق نورین علی حسین شفیع جیلانی سید احمد اشرفی الجیلانی حضور سرکار کلام حضور شیخ اعظم حضور انوار مشایخ رحمہ اللہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بیبی رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا نعیم الدین مراد آبادی صدر الفاضل مفتی احمد یار خان نعیمی شرفی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا ہم سب کے اہل خاندان رضی علی علی سسرالی مالک والدین ماجد مالدین دوست احباب رشتہ دار خاندان کے لوگ جو انتقال کر گئے ان کے روح یا اللہ سب کو جنت میں علم سے بالا مقام فرما خاص کر کے محمد مرحوم شفیع صاحب مرحوم نور محمد شفیع مرحوم روم چشتی اور جو ہمارے دوست احباب خاندان یا اللہ یہاں پہ خانقاہ شریف میں جناب کیئر میں جو بھی ہم سب کے اس کیمپ میں پورا میرپور میں پورا بنگلہ دیش میں ہم سب کے اہل خاندان ددیانی ننیانی سسرالی جو بھی ہم سب کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں چلے گئے ان
کے روح پاک میں پہنچا، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرما، جنت الفردوس فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، سوال جواب میں آسانی عطا فرما، جہنمی ہر عذاب کو معاف کر کے جنتی ہے رش و آرام سے مشرف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما، قوم و ملت کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہماری بنگلہ دیش کی ترقی عطا فرما، مرضی سماوی ولیات سے محفوظ فرما، خاص کر کے مولانا حضور خلیفہ شیخ اعظم کو حیات دراز فرما، ان کو برکت عطا فرما، ان کی پریشانی کو جو بھی بیماری ہے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اور خانقاہ میں جو لوگ بھی حاضر ہیں مولا کریم تمام کی تمام پریشانی کو دور کر دے، مشکلات کو آسان کر دے، جو بیمار ہے شفا دے دے، جو پریشان حال میں ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ جو تندرست ہے اس کی تندرستی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہے اس میں برکت عطا کر دے، یا اللہ جو بے نمازی ہے نماز سے محبت عطا کر دے، یا اللہ جو بے علم ہے اسے باعلم بنا، یا اللہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو سچ بولنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے بچے نافرمان ہیں ماں باپ کا فرما برداری بنا، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو حج بیت اللہ روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ سلسلہ پاک کی خدمت کرنے کی توفیق فرما، اہل سنت والجماعت کا بول بالا بنا، تمام سنی مدارس خانقاہوں کو ایک اور نیک بن کے رہنے کی سعادت نصیب عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس خانقاہ مقدسہ میں جتنے ہمارے ماں بہن جتنے بھائی اکرام آئے یہاں پہ سب کی تشریف آوری کو قبول فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے رزق میں روزی روزگار میں برکت عطا فرما، جن کے رشتے نہیں آتے غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد عطا کر دے، یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقۃ فعل ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل نافع عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تمام تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ دنیا چھوڑ کے تو ایک دن چلے جانا ہے لیکن جب جائے جس دن جائے رمضان کا مہینہ ہو، جس دن جائے یا اللہ جمعے کا دن ہو، جس وقت جائے روزے کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، درود و سلام پڑھنے کی حالت میں ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی حالت میں تو ہم سب کو قبول اور مقبول فرما، یا اللہ بری موت سے ہم سب کو حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہم سب کی زندگی کی تمام گناہ کو معاف کر، مولا کریم ہم توبہ کرتے ہیں، مولا کریم رات کے اندھیرے میں دن کو جالے میں جتنی بھی گناہ خطا سرزد ہے ہم سب توبہ کرتے ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں کریں گے مولا، تیرے حبیب کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول اور مقبول عطا فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ خطا سرزد ہوئے سب گناہ خطاؤں کو یا اللہ درگزر فرما، سلسلہ پاک کے جتنے بھائی خدمات کر رہے ہیں ان کی خدماتوں کو قبول فرما، الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم کو میرے مرشد کی اللہ مدرسہ کو ترقی عطا فرما، جامع اشرف کو ترقی عطا فرما، تمام خانوادہ اشرفیہ تمام علمی خدمات روحانی خدماتوں کو قبول فرما، خاص کر کے حضور قائد ملت کو حیات طیبہ عطا فرما، حضور اشرف ملت کو حیات طیبہ عطا فرما، حضور طاہر شاہ مدد ذلہ العلی کو حیات طیبہ عطا فرما، اور تمام سنی جو ابن حقانی بزرگان دین سلف صالحین کو حیات طیبہ عطا فرما، غوث اعظم ومن بھی سروں ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے وقبلہ ببلا افطار کشتی ضعیفان شکسترات کشتی وحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی، مدد دنیا معین الدین چشتی، مدد دنیا معین الدین چشتی، ہے شفیع زمانہ زمانے مدد ہما درہائے بصحرہ ذکری دے کرم شاہ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ ذریتہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء اہل محبتہ اجمعین آمین بحق افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔